جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے اپنے مائکے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی باندی ام ایمن کو بھی لے لیا۔ 1 مہینہ مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ وہاں 1 مہینہ رہنے کے بعد جب واپس مکہ مکرمہ آ رہی تھی تو راستے میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی، وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ جب حضرت آمنہ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت آمنہ کی باندی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچے تھے، محض عمر 6 سال کی تھی، تو آپ کی باندی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے کر کے آئی اور مکہ مکرمہ میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا پیار کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب چونکہ مکہ مکرمہ کے سردار تھے اور کعبے کے متولی تھے تو کعبے کے اندر ان کے لیے ایک خاص قسم کا فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کے لیے ایک مسند لگتی تھی جس کے اوپر بیٹھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، بیٹھنا تو دور، اس کے اوپر پیر رکھنے کی بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب کے سگے بیٹے بھی اس مسند کے اوپر اور اس فرش کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اس کے ارد گرد اس کے حاشیوں پر بیٹھتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آپ بلا تکلف اس مسند پر آ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ آپ کے چچا اس مسند سے ہٹاتے لیکن حضرت عبد المطلب ان کو منع کر دیتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، اس کی شان ہی نرالی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے اور آپ کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی، یعنی 2 سال اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش اور تربیت میں رہے، 2 سال رہنے کے بعد جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی تھی۔ ابو طالب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور حضرت عبداللہ کے بھائی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے ابو طالب کو وصیت کی کہ میرے اس بیٹے کی بہت پیار محبت کے ساتھ تربیت کرنا اور بہت پیار محبت کے ساتھ اس کو پالنا۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے انتقال ہونے کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے اور حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتے رہے۔ حضرت ابو طالب اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے اور مرتے دم تک انتہائی شفقت محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش کی، اور اگر یہ کہا جائے تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ حضرت ابو طالب نے اپنی پرورش اور اپنی تربیت کا حق ادا کر دیا تھا۔ مگر افسوس کی بات کہ اتنی محبت رکھنے کے باوجود اور اتنی اچھی تربیت کرنے کے باوجود وہ اسلام قبول نہیں کر سکے۔ یہاں رک کر کے آپ ایک بات یاد رکھیے کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کا گزر بسر اور ان کا ذریعہ معاش صرف تجارت تھا، کیونکہ وہاں کی زمین کاشتکاری کے قابل نہیں تھی کہ وہاں کھیتی باڑی کی جائے، تو چنانچہ وہ سال کے اندر 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک ملک شام کا اور ایک ملک یمن کا۔ ملک شام کا سفر وہ گرمیوں میں کیا کرتے تھے کیونکہ ملک شام ٹھنڈا علاقہ ہے، اور یمن کا سفر وہ جاڑوں میں کیا کرتے تھے کیونکہ یمن گرم علاقہ ہے۔ تو پورے سال میں یہ 2 سفر کرتے تھے، انہی 2 سفروں سے ان کی روزی روٹی چلا کرتی تھی۔ تو حضرت ابو طالب بھی ملک شام تجارت کی غرض سے سفر میں جا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ جب آپ کی عمر 12 سال تھی تو حضرت ابو طالب نے سفر میں جانے کا ارادہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں چھوڑنے ہی کا ارادہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں سفر بہت مشکل ہوا کرتے تھے۔ سفر تو آج بھی مشکل ہوتے ہیں، آپ اس زمانے کا تصور کرو جب راستے نہیں تھے، گھوڑے اور اونٹوں وغیرہ پر سفر ہوا کرتے تھے، کھانے پینے کا اتنا اچھا انتظام نہیں تھا، گرمی سردی اور برسات سے بچنے کا کوئی خاصا انتظام نہیں ہوتا تھا، اور راستے بھی بہت مشکل ہوا کرتے تھے، تو اس زمانے میں سفر اور بھی زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے کہ سفر مشکل ہے، راستے میں پریشانی ہوگی، حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں چھوڑنے کا ارادہ فرمایا۔ لیکن عین روانگی کے وقت جب روانہ ہو رہے تھے، حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے اور رنجیدہ ہونے کے آثار دیکھے۔ حضرت ابو طالب سے یہ دیکھا نہیں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ سفر میں لے لیا۔
جب ملک شام کے شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو یہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور یہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا اور آسمانی کتابوں میں جو آخری نبی کے علامات اور نشانیاں بتائی گئی تھی ان سے بخوبی واقف تھا، لیکن یہ اپنے عبادت خانے کے اندر ہی رہتا تھا، اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ قریش کے قافلے یہاں اس سے پہلے بھی گزرتے تھے لیکن یہ اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ جب اس مرتبہ قریش کا قافلہ اس کے پاس سے گزرا تو یہ اتفاق سے اور اپنے عبادت خانے کے باہر آیا اور باہر آ کر کے لوگوں کو بہت متجسانہ نظروں سے دیکھنے لگا، بہت غور و فکر سے دیکھنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے جب تمام لوگوں کو اس نے بہت غور سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ دونوں جہانوں کے سردار ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے۔ قریش کے سرداروں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیسے پتا یہ اللہ کے رسول ہے، تمہیں کیسے پتا یہ دونوں جہانوں کے سردار ہے، تمہیں کیسے پتا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں آتے ہوئے دیکھا ہے، جب تم گھاٹی سے آ رہے تھے تو کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جس نے اس کو سجدہ نہ کیا ہو، جس نے اس بچے کو سجدہ نہ کیا ہو، اور درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر راہب اپنے عبادت خانے کے اندر چلا گیا اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پورے قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا تیار ہوا تو ایک درخت کے سائے میں تمام لوگوں کے لیے دسترخوان لگایا گیا، تمام لوگ کھانے کے اوپر بیٹھ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ راہب نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے جو آپ کے ساتھ تھا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ وہ اونٹ چلانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو بلانے کے لیے بھیجا، وہ آدمی جب بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا تو جب آپ آ رہے تھے تو ایک بادل نے آپ کے اوپر سایہ کر رکھا تھا۔ اس نے لوگوں کو دکھایا، دیکھو اس بچے کے اوپر بادل نے سایہ کر رکھا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے دیکھا تمام لوگ درخت کے سائے میں جہاں درخت کی چھاؤں آ رہی تھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب صرف وہاں جگہ بچی تھی جہاں دھوپ آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے جہاں دھوپ تھی، تو درخت نے اپنا سایہ وہاں سے ہٹا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا شروع کر دیا۔ راہب نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو درخت کس طرف اپنا سایہ کر رہا ہے، اور لوگوں کو کھڑے ہو کر قسمیں دے کر کے کہنے لگا کہ آپ ان کو روم کی طرف مت لے کر کے جاؤ، کیونکہ وہاں کے لوگ آپ کے علامات اور صفات کی وجہ سے آپ کو پہچان لیں گے اور پہچان کر کے ان کو قتل کر دیں گے۔ اسی درمیان راہب کیا دیکھتا ہے کہ 7 رومی آدمی آ رہے ہیں۔ راہب ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، تم کس لیے نکلے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی بشارت توریت اور انجیل میں دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر سفر کرنے والا ہے، اور ہماری مختلف جماعتیں مختلف علاقوں میں سفر کے لیے نکلی ہے کہ جہاں آپ کو پائے آپ کو قتل کر دے۔ راہب نے ان سے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا ہے، کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو کیا کوئی آدمی اس کو روک سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے اور یہیں راہب کے پاس رہنے لگے، کیونکہ جس ارادے سے آئے تھے وہ ارادہ ہی ختم ہو گیا، واپس روم نہیں گئے۔ اس کے بعد راہب نے کھڑے ہو کر لوگوں کو قسم دے کر کے پوچھا کہ اس بچے کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا کہ ابو طالب اس کے ولی ہے۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ آپ اس بچے کو مکہ مکرمہ واپس بھیج دیں، ورنہ اگر آگے لے کر کے جائیں گے تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے۔ ابو طالب نے 2 لوگوں کے ساتھ آپ کو مکہ مکرمہ روانہ کر دیا اور ناشتے کے لیے زیتون اور روٹی آپ کے ساتھ دے دی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی باتیں جاننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔